اس تو اللہ دے رسول اللہ السلام فرمایا علیکم بقیام اللیل، اے رات دے نفل جڑے دی بڑی فکر کرو۔ بحثاں پہ کے لوگوں نے کام الجھاتا، چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، کہ زہر بھی کبھی کرتا کار چلے۔ کچھ گلاں ایسیاں جنہاں لوہے دی لیگ کی طرح ذرا شک نہیں، مگر لوگوں نے رولا پاتا۔ اللہ دے رسول اللہ علیہ وسلم کوئی نویں نماز نہیں اس مہینے پڑھی، ایک نفل بھی نہیں ہور پڑھیا، بالکل من کرتی گل۔ کسی دے کول دا ثبوت نہیں بے تہجد تو علاوہ اللہ دے رسول نے اس مہینے کو ہور نماز پڑھی، کچھ نہیں۔ ایک نویں نماز دا نام تراویح رکھ کے امت نواں فساد ہو گیا، جو کنیاں رکھنا کنیاں، نہ حضور نے ساری عمر تراویح آکھیا، نہ کسی صحابی نے آکھیا، بہت بعد ایک نواں نا صلاۃ التراویح ہو گیا، روزی بحث چل پی ویلیاں کنیاں رکھتا نہیں، ایک ہی نا جڑا ہمیشہ تہجد دا قیام اللیل، وہی قیام رمضان سی، وہ قیام پوری زندگی حضور پاک نے کوئی علیحدہ نماز نہیں پڑھی، ایک ہی نماز وہ تہجد جڑی سی انہوں نے پڑھیا اور کچھ نہیں پڑھیا۔ حد ہے کہ لوگ پھر ترجمے چھڈ دیں۔ اے مولانا یار گجراتی مرحوم ہو گیا، تفسیر بھی لکھی انہوں نے، تفسیریں نہیں، بریلوی عالم تو ایک کتاب ہے نا جی جال حق، یہ اندر یہ رسالہ اسے تراویح تے لکھیا، زور یہ لاؤندے بھی 8 10 کبھی سوال ہی نہیں پیدا ہوا، آدھے ایویں غیر مقلدہ گل کری، 8 کوئی نہیں، شروع تو 20 ہے۔ لمحات المصابی اعلی رکعات التراویح 447 صفحے سے شروع۔ ہوں آپ لکھیا مگر فارسی کی رہن دیتا، بے ترجمہ کرا تو سارا گراؤنڈا مسمار ہو جانا، جو بنایا سارا تو ٹہ جانا ہے۔ 400 مدارج النبوت جلد اول صفحہ 400 میں ہے، تحقیق آنست یہ صلاۃ حضرت در رمضان ہما نماز معتاد بود یاد دے رکت کہ دائم در تہجد میں گزار۔ شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تحقیق یہ ہے کہ حضور دی نماز رمضان وہ 11 رکھنا جڑا ہمیشہ آپ دی پڑھن کی عادت سی تہجد دے وقت، وہ آپ نے پڑھی، کوئی نویں نماز نہیں پڑھی۔ دوسری جگہ جدو آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جڑا حکم دیتا کہ لوگ جڑے پڑھ لگے انہوں نے آخیا دونوں کاریوں ابئی بن کعب اور تمیم داری این یقوم للناس ب11 رکعت، وہ بھی لکھی ہے کہ 11 رکعتاں لوگوں نے پڑھائے۔ اگے پھر آ گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے لوگ 20 چل پے، اس تو بعد پھر بھی ہوا بھی مدینے شریف کی مسجد 36 اور 3 وتر 39 تک بھی چلے گئے، ودتے گئے نفل۔ اتنے پھر آپ لکھیا ہے یہ ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے 11 کا بھی حکم ملتا، مڑ کے بھی لوگ اتنے پھر لکھے وجو میں بین ہمارنا وقاول سمست کر الامر الشرین پین المتوار، یہ دونوں پھر اس طرح ہی سیٹ کیا بھی پہلا جدو حکم دیتا حضرت عمر سے شروع وہ 11 ہی سی، بعد چھوڑی جڑی پھر لوگ 20 تک چلے، یعنی سچ کا پتہ لگتا ہے، اصلیت ہے پھر پردہ پا جانا۔ اس تو جن مرضی پڑھو، نفل پڑھنے کوئی گناہ نہیں، 40 پڑھو باویں 100 پڑھو، مگر جویں شیخ اکبر محی الدین عربی آخیا نا بھئی یہاں تے منو بے دی کوئی تعداد مکر نہیں، نفل ہے جن مرضی پڑھ دے پھر۔ والذی یقول بی 300 صفحہ اور جلد دی ساتھی الفتوحات المکی، جس گل دے اندر میں قائل نا والذی یقول بی فی ذلک اللہ توفیق، یہ دے اندر کوئی حد مکر نہیں، جن نے جی چاہے کوئی نفل پڑھے۔ فین کانا لا بدہ من الاقتداء، کہ جے کوئی آندا نا بے ضرور میں وہ کام کرنا جڑا اللہ دے رسول نے کیتا، کنی صدی لکھ دے تے مڑ کے میں کہنے یہ نویں گل وہابیاں نے کر لی، اس وی لکھ دیا، اس طرح چھٹی ہے اتنے لکھیا 20 اور 39 بھی، مگر جے تسی فین کانا لا بدہ من الاقتداء، جے آکھنا میں نہیں پیچھے چلنا فال اقتداء برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، پھر اللہ دے رسول دے پیچھے چلنا جڑا وہ بہتر ہے۔ فإنه ثبت عنه صلی اللہ علیہ وسلم انه ما زاد على 13 رکعۃ بالوتر شیئا لا فی رمضان ولا فی غیرہ، کیونکہ نبی علیہ السلام تو ہے بالکل آسمان کے سورج کی طرح ثابت ہے کہ آپ نے رمضان شریف 11 نہ رمضان نہ غیر رمضان 13 رکعتاں تو بعد کوئی نہیں پڑھی، اصل 11 جڑیاں میں ایسا کیاں 2 تیاری کی کہ وضو کر کے آگے پہلے 2 چھوٹیاں جہاں رکھنا پڑھنیاں تاکہ دھیان نماز پورا ہو جائے، پھر اثر نماز جی تہجد شروع وہ 11 وطر سمیت 11 پڑھنی ہیں۔ لا پھر الا انه كان يطولهن ويحسنهن، مگر اللہ دے رسول لمبیاں پڑھتے تھے تے سونا پڑھتے، فهذا هو الذي اختاره، فرماتے میں پھر انہیں پسند کرنا، پھر باقی اپنی کڑیاں چھڈو، جو کوئی اللہ دے رسول لے یجمع بین قیام رمضان والاقتداء برسول اللہ، تاکہ رمضان دے نفلاں والی بھی گل ہو جائے اور رسول اللہ دی پیروی بھی رہے۔ قال تعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قرآن کی یاد کا حوالہ دیتا، سورت احزاب رسول اللہ کا نمونہ ہی سب تو بہتر ہے، دوجے پاویں کنے چمکتے نظر آن نہیں، وہ ایویں گلٹی ہے، سونا وہی ہے جڑا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتا۔
بیٹھے سی شاید صاحب مینوں ڈاکٹر صاحب کو لے گئے ذرا شوگر واسطے ٹیسٹ کراؤن گل انہوں نے کی ایک بزرگ کا سنیا اللہ دے رسول دی محبت نے خربوزہ نہیں کھادا میں ادنا ہی شرعیت اور شاید تے حکم حلال حرام دے ملے اسی اتنے چلتے رہے سانوں گناہ کوئی نہیں مگر اقتدا جڑی نا حضور دے پیچھے چلنا یہ بہت اگے دا مرتبہ میں شاید صاحب باجی بستامی رحمت اللہ علیہ کے اخبار لکھتے جدوں خربوزہ لوگوں نے اگے رکھیا تو شیخ نے پوچھا بھی تربوز جڑا وہ بارے آیا تربوز حضور نے کھادا نال کھجور بھی کھادی تاکہ اعتدال ہو جائے ایک ذرا جڑا ٹھنڈ کیا وہ دوسرے برود دے نال حرارت بھی ہے مزاج ٹھیک ہو جائے خربوزے کا بھی کوئی پتہ لگا بھی کلیاں کھادا جو علماء نے آخیا نہیں یہ کوئی ذکر نہیں ملیا تو اقبال لکھ دے کامل بستام در تقلید فرد اجتناب خرد نے خربوزہ وہ بستام دے ولی نے جڑا سردار سی اس مانے سید الطائفہ بعد جی نے خربوزہ کھان پہ انکار کردا پتہ نہیں یار میں اور طرح کھا رہا ہوں حضور نے اور طرح کھا رہا اس تو میرے پراؤ رکھنا نو اساں کی کرنا رکھنا کوئی شاید اللہ نے اپنے رسول کا طریقہ اتنا پیارا بے اینا کی ہوئے نا چٹکی وہ سونا اور دوجا ٹھیر بھی ہوئے نا وہ گلٹی ہے تانبا کچھ نہیں تد شیخ اکبر نے آخیا یار جے تے اقتدا کرنی نا تو اقتدا رسول اللہ دی کرو یا کھلا رکھو کم 20 پڑھو باویں 36 پڑھو باویں 100 تک چلے جاؤ وہ کوئی گل نہیں نفلا مگر تسی اگر پیچھے چلنا چاہتے جے پھر اللہ دے رسول اللہ السلام کا طریقہ سب تو بہتر اے ہوں جو بندی جڑے نے یہاں عادت ہے وچے چنگے یہاں کے منتے آتے بڑے فطور پاؤں نہیں اہل حدیث ہیں یوں ہے اہل حدیث کچھ نہیں صرف یہاں غریباں کا قصور ہے کوئی نواں گروہ نہیں جدو لوگوں نے اپنے اپنے علاقے کے عالماں من لیا نا کیا سارے شہر کا وڈا عالم وہ پیچھے چل پا کوئی یہ بھی گناہ والی گل نہیں اپنے علاقے کے عالم سے اعتماد کرن بصرہ کوفہ امام ابو حنیفہ ہو گیا مکہ شافعی پیچھے ہو گیا مدینہ مالک پیچھے ہو گیا ایک گروہ ایسا علماء دا سی جنہوں نے آخیا بھائی یہ بھی چنگے مگر اسی بستی بستی گھومنا تے بندے بندے نو جا کے پوچھنا بھی کسی کو نبی پاک دی بھی کوئی گل ہے یہ بیچارے رحلت کرتے رہے کوچ کرتے رہے ہزاراں میل دے سفر انہوں نے کیتے اکٹھا کیتا انہوں محدثین کہہ لو اہل حدیث کہہ لو یہ غریب سے تلاش ہوں لوگ انہوں سنا سی کال فلان آیا دے ٹھیک ہے بھائی وہ بڑے اچھے لوگ گزرے مگر اسی اس تلاش نہیں اللہ دے رسول نے کی بڑی محنت کی سی اس ماروں اللہ کی بے شماروں تو مولانا عبدالحی حنفی سی لکھنوی مگر انہوں یار محدثین جڑا جو انہوں نے کام کیا نے اور کسی گروہ کو نہیں ہوا فقیاں نے بھی کچیاں پکیاں جو روایتاں لبیاں لے لیا یہاں کھوج کڈیا بھائی کھڑا کیا تو کھوٹا کیا اے ہوں تالیفات رشیدیہ اور یہ مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ فتاوا یہ اندر ہی شیخ نے اتنے لکھا بھی جی سچ پوچھو نا کہ نبی علیہ السلام نے نماز جڑی پڑھی ہے ہوں بھی وہ جے کوئی آدمی پڑھے اصل وہی ہے بچے گم ہو جاتا کہ نبی علیہ السلام کی نماز 8 ہی رکھنا سی اور آپ نے تہجد جڑی ہے تو علاوہ کوئی شے اور نہیں پڑھی کہ بہادری ہوں بھی ہے آدھے ہوں بھی ہمت یہی ہے کہ آدمی پچھلے وقت پڑھے عظیمت اسی میں ہے کہ سویرے سو جائے عشاء پڑھ کے 4 فرض اور 2 سنت آرام کرے تہجد دے وقت اٹھے اور جی میں اللہ دے رسول نے آخیا فاف صلی صلاۃ المرئی فی بیت المکتوب آپ دے جانے بغیر ہی تہجد اس اثر عشاء ویلے تے آئے ہی نہیں حضور اتنے فی جوف اللہ رات تہجد دے وقت نکلے تو لوگ آپ خیمے پڑھتے سی باہر کھلون لگ پے اپنے طور تیسرے دن آپ نے محسوس کیا میرے پیچھے تو لوگ تو آپ نے پھر وہ نماز چھڈی گھر چلے گئے اور سویرے آخیا مجھے تھوڑا پتہ لگ گیا فافضل صلاۃ المرئی فی بیت اللہ فرضاں کے علاوہ باقی نمازاں کرو کری اے کیا کہ قصہ ختم کر رہا وہ بھی رات نکلے کوئی عشاء دے وقت نہیں اور نال حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے اپنے زمانے لوگ ویکھیا بھی نہیں پچھلے ویلے اٹھتے جائز ہے عشاء پڑھنے تہجد پڑھ رہے ہوں بھی تسی اگر نہیں اٹھ سکتے عشاء دے 4 فرض 2 سنت تو بعد تہجد دے کچھ نفل پڑھ لو پاویں 11 گنی جانی ہوں قیام اللیل دا اس وقت شروع ہو گیا شروع چ بھی درمیان چ بھی آخری وقت افضل ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ آخیا کہ جہی نماز ویلے تسی سو رہے جن وہ یہ کتے افضل ہے اور آپ ایک دن بھی نہ حضرت عمر نہ علی نہ عثمان اس نماز کوئی نہیں پڑھے جڑی اسی پڑھتے بالکل پچھلے وقت جا کے پڑھتے تھی وہی لوگوں نے دسیا کہ اول کی تنامون عنہا افضل من یہ جڑی ہوں پڑھتے پھرتے جی نہ کتے نماز افضل اور کلا آدمی جدو پڑھے اپنا سکون نہ پڑھے اپنی مرضی کی دعاواں کرے جس طرح ہوں پڑھی جا رہی ہے یہ بھی ہر بندہ جانتا وہ زمانے جی حضرت شیخ اکبر نے آخیا یار یہ اونجی چھڈ دیو یہ تمہیں ثواب نہیں ہو رہا تھی گناہ کٹ رہے تو اتنے فرماؤں جڑا قیام ہوں جس طرح یہ لوگ کر رہے اور جداں جی نماز پڑھ رہے یہ اللہ کے رسول نے دسیا اجداں رکوع سجدے کٹو وڈو لکھ دے ثم الذین صابروا علیہ فی العامہ یغضون اشم عذاب ان
کہ ساڈے زمانے جڑے لوگ تراوی پڑھن دے عادی نے ایسا برے طریقے نال ادا کرتے اور ایڈی ایڈی جڑ وڑھتے لا یذکرون اللہ فی الا قلیلا، اللہ نو برائے نام ہی یاد کرتے، لا یقیمون رکوعہ ولا سجودہ، نہ سجدہ پورا نہ رکوع، ولا یرتلون قرات، نہ قرآن ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا وڈ وڈ سٹی جانا، وما سنہ من سنہ من الاجتماع الاقان واحد ما هم الناس اليوم لا من التزیین من الخطباء والفقہاء، مطلب آدھے جناب بزرگوں نے اکٹھی شروع کی سی، انہوں نے یہ نماز آخیا سی پڑھو کہ اتنا قرآن کی جڑ وڈے ہوتے، وفی مثل صلاۃ فی قال رسول اللہ رجل ارجع فصلی فانک لم تصلی، یہو جی نماز سے پڑھ کے آیا سی صحابی تے حضور نے آخیا جا مڑ کے پڑھ، تے تو نماز کوئی نہیں پڑھی، 3 واری ہویا تے بعد آپ نے آخیا نماز اینوں آندے جڑی تسی رکوع سجدے وڈی جاندے، فمن عظم علی قیام رمضان المسنون قیام والمرغب فیہ فلیقم کما شرع الصلاۃ من الطمانین والخشوع والوقار والتدبر ما یذرا، آندے جے ارادہ نا کہ جڑا سنت قیام ہے رمضان جڑا شوق وہ کرنا تے پھر اس طرح کرو جویں اشارے نے دسیا کہ ٹھہر ٹھہر کے بالکل خشوع نہ، قرآن جو پڑھے سوچ کے، وَإِلَّا كَانَ تَرْكُهُ، ورنہ یہ نفل پڑھنے چھٹ جائے گا کوئی فائدہ نہیں، کوئی گناہ نہیں ہونا، یہ دینا گناہ ہے، یہ جڑا تھی پڑھ لے ثواب نہیں، الٹا عذاب دے مستقل، یہ دینا سو جانا جا کے نہ اس وقت پڑھو نہ کچھ بھی نہیں گناہ، جڑا نے روزے دے پڑھ یہ بھی من کر دیا ہے، ایک علیحدہ بات ہے نفل کوئی پڑھ لے اچھا، روزے دے پر کوئی نہیں نہ روزے نال دا کوئی جوڑ ہے، یہ کسی نے نصیب ہو کر لے، اور یہ اصل وقت تہجد، چنانچہ بدایت المجد امام رشد لکھ دیں کہ علماء ہونا دے نفل سے پڑھنے نیکی ہے، مگر یہ اختلاف ہو گیا کہ رسول اللہ دی نماز بہتر ہے، ذرا اندازہ کرو ٹاس کا پیا، حضور دی نماز بہتر ہے پچھلے ویلے دی یا حضرت عمر جدا لوگوں نے اجازت دیتی تھی، وین کان اختلاف ایون افضل احیاء اب الصلاۃ آخر اللہ، پچھلے حصے جا کے پڑھنی وہ بہتر ہے آن التی کان صلاۃ رسول اللہ، جڑی خود حضور دی اپنی نماز دی، لیکن الجمہور علی ان الصلاۃ آخر اللہ افضل، کنی مدت پہلے سپین چ لکھے، ہوں یہ گم کرتا اس مطلب آدھے نہیں جمہور، وہ آدھا جمہور تے ہی آدھے پچھلے اسے ارادے پڑھنا افضل ہے، خود حضور نے فرمایا فإن أفضل الصلاة المرء في بيت المقدس، اور خود حضرت عمر دے والے قول عمر فیہا واللتی تنامون عنہا افضل، کہ جڑے ویلے سو رہندے جے نہ کتے بیٹھے، اس تو تہجد دی عادت پاؤ جس حاضر ہوے، ٹھہر کے پڑھو تے دعاواں پڑھو، صورتاں چھوٹیاں بھی کوئی گل نہیں، دعاواں ول ہو جاؤ، دعا دے بارے چ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ زاد المعاد 7 موقعوں تے حضور اللہ صاحب کی کہ نماز دے اندر حضور نالے اللہ نو یاد کری جاندے نالے منگی جاندے، شروع کر دیں کدی اللہ باعد ہے، کدی سبحانک اللہ، کدی وجہ تو وجہ دعا، رکوع گئے تسبیح کیتی دعا، سمع اللہ لمن حمدہ تو بعد دعاواں، سجدے تھی درمیان تھی پھر التحیات تھی، اور کئی بڑی رکوع نو جان تو پہلا دوسری رکعت ہاتھ اٹھا کے پھر دعا کر کے کیا 7 موقع ثابت کیتے کہ نماز نو غنیمت جان، ساری دنیا تو کٹ کے تو رب ول ہویا منگلا، میں پوری جرت نہ ساری دنیا نہ آنا، جیویں امام ابن حزم آخیا پہ دنیا کسی کو دلیل ہے گی بھی اپنی زبان سے نمازی دعا نہ کرے، کوئی آیت آئی حدیث پہ دعا جڑی عربی چ کرے، حضور عربی کرے تو انہوں کی زبان سی، کوئی منع کیتا؟ امام آدھا کہ یار کسی آیت اور حدیث آیا بھی نمازی جڑی وہ اپنی زبان وہ دعا نہ کرے، انگریزی چ اردو پنجابی چ شعراں کرے پاویں نثر کرے، صرف 2 شیاں نہیں بدل سکتا، الحمد شریف اور دوجی جڑی وہ ترجمہ کرتے سورت کا، وہ پاویں کنا اعلیٰ ترجمہ پھر کلام اللہ نہیں جانا، انہوں عربی پڑھ، باقی پوری نماز جتھے جی چاہتا نا رک کے شعراں چ رون آؤں تو رو، نثر چاہتا تو اپنے رب نال گلاں کر، اور جن لوگوں میں ویکھیا نا کہ اس گل سے لگ گئے انہاں منیا بھی جڑا نماز دا مزہ ہونا ہے کدی بھی نہیں، رکعتاں گھٹا دیو، کوئی زیادہ رکعتاں دی لوڑ نہیں، بشک تھوڑیاں پڑھ لو مگر پڑھو جیسے اپنے رب نال کلام کرو، فإنہ یراضی ربہ، حضور نے فرمایا جدو بندہ نماز پڑھتا اسے اپنے رب نال راز دی گلاں کر رہا ہوندا، کوئی نہیں سندا ہوندا بھی کی کہہ رہا، اپنے رب نو اپنے دکھ سناؤں، رب نیڑے ہوندا۔ بڑے نیک آدمی جڑے مجاہدین سی، سید احمد شیعہ انہوں دے سلسلے سی سید تجمل حسین، تو مکے انہوں نے کسی شافی امام دے پیچھے فجر دی نماز پڑھی، تو شافی لوگ جڑے رکوع تو بعد پھر ہاتھ اٹھا کے نا فجر دے روزانہ دعاواں منگ لی جنیاں جی چاہے، قنوت ہی انہوں کیا جاتا، قنوت دا معنی یاد نہیں ہوندا، یہ بھی پیچھے کھڑا سی، انہوں عربی تے نہیں آئی، انہیں فارسی چ شعر سی جڑا پڑھدا رہا تے روندا رہا، اس دن اتنے حالت تاری ہوئی بھی اس شعر نو پڑھ کے نا جنی دیر بھی وہ لگے رہے اسے شعر تے رہا، تو حاجی امداد اللہ صاحب اپنے مرشد نے پھر لکھا ہے حاجی صاحب میں تو ایک دن یار نماز ہے جی پڑھ بیٹھا، تو حضرت نے فرمایا بیٹا ٹھیک ہے اے فقیر جو مرضی کہیں پھر تیری یہ جی نماز کا مقابلہ کوئی نماز نہیں کر سکتی،
وہی کہندا رہا اپنے رب نوں، اے خدائی بندہ را رسوا مکن گر بدمن شر من پیدا، اے اللہ اپنے اس بندے نوں دن قیامت دے شرمندہ نہ کریں جے میں براویاں تے پردہ رہن دے، اے ٹکے رکھیں، اے ہوئی دہرائی گیا تو ہوئی گیا، ہو جاؤ اس گل تے تھوڑی رکھنا پڑو، مگر ہر دو موقع تے حضور پاک نے کیا غنیمت جانو جدوں تسی سجدے جاندے جے اس رب تو نیڑے بندہ ہور نہیں ہو سکتا، پیراں تے سر تو رکھ دیتا اس اپنے رب نوں پھر یہ چاہیے زور لا دے بالکل جڑی کام نہیں اس دا اللہ گارنٹی دیتی ہے بھی پیریں پی گیا جی منوں گا، تے دوجا فرمایا جدوں تو درود شریف پڑھ لیں آخری آیات اس فلیت خیر من الدعاء ما دبو، ہن جنیاں تینوں چنگیاں لگدیاں نے منگ لا، سلام ادوں ہی کہیں جدوں تو رج جائیں گا۔ امام ابن قیم یہ مثال دیتی ہے کسی حاکم نوں ملن جاؤ ادوں تے گر نہ کرو، جدوں السلام علیکم کہہ کے ٹر پیا چوری صاحب بھی کہنا کوئی عقل کریا کرو، بعد حضور نے ذکر کیتے ہے کدی ہاتھ نہیں اٹھایا، ایک حدیث بھی نہیں بھی آپ نے نماز تو بعد ہاتھ اٹھایا، ضرورت ہی نہیں سمجھی، بچ نماز دے سارا منگدے سی رب کولوں، اس تو نماز نوں جاندار بناؤ تے چنگی بناؤ، ایس رمضان شریف دی مشق کر لو، تہجد پڑھ لی، چھڑ دیو ایس مشق نوں کہ گوڈے پناؤندے جب لبنا ڈبنا کچھ یہ نہ وہ قرآن پڑھنا نہ وہ کوئی خشوع خضوع ایک رسم پوری کرنا، خود حضرت عمر بھی آخیا پچھلے ویڑی دی چنگی رسول بھی آخیا وہ بہتر ہے، اتنے آ جاؤ تو 11 ہی رکھنا، جی وہ ود ہو جان دو پہلا دو بعد کل 15 بن مسئلہ حل کیتا مولانا شبیر المستانی، کتے آ جا اما ایسا کیا کہ حضور نے 11 تو ود نہیں پڑھی، کتے گنتی کری 13 بن جانی، کتے 15 بن جانی، پھر حل ہوتا کی جی میں زور دی نماز دے 4 ہی فرض ہے مگر وہ تو پہلا 4 سنتا 4 بعد یہ پھر نفل نال جڑ جانا، تہجد 11 2 تو پہلا استفتاح ہے کہ وضو کر کے تیاری ہے کہ چھوٹی جی صورتوں نہ پڑھ لو تاکہ جن خیال آنے نہ آ ہٹن نماز وال دھیان پورا ہو جائے، تو جدو نماز مکے جی میں نمازاں دے پیچھے سنتا رکھتی ہیں بھی کوئی کسر رہ گئی جنہوں نے پوری ہو جائے، یہ 2 رکعتاں بہ کے رکھتی ہیں کہ جدو وطر پڑھ لو یہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھنیاں، پھر یہ بہ کے پڑھنیاں، یہاں کا بہ کے سواب بہت ہے، تو بہنا بھی چوکڑی مار کے ہے اتنا نہیں بہنا جی تاجات بیٹھے رہا لت چ لت فسا کے چوکڑی مار کے بہنا، سجدے نوں جان لگیا پھر تھی جڑا چوکڑی کھول دینی ہے، ورنہ اس طرح ہی بہ کے، اور اگر یاد ہوئے تو اللہ دے رسول علیہ السلام پہلی اذا زلزلت الارض اور دوجی کھول جائی الکافر پڑھتے سی، ویسے جڑی سورت پڑھ لو تو اللہ دے رسول علیہ السلام کا طریقہ خیر الحدی حدی محمد مک دی گل ہے بے زمین آسمان دی دولت ایک پاسے ہوئے نا رسول اللہ کلمہ ہی سکھا دینا، وہ یہاں ساریا سائن تے بھاری ہے، سانوں حضور دی پیارے دی اقتدا محبوب ہونی چاہیے، یہ میری تہاڈی سلامتی ہے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔